السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوشہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر ہے واشک کے علاقے کاشکیل میں نامعلوم دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے 5 مزدوروں کو قتل کر دیا اور حملے کے بعد فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حملہ آوروں نے دکانوں پر فائرنگ کی جہاں مزدور کام کر رہے تھے۔ دہشت گرد واردات کے بعد فرار ہونے میں بآسانی کامیاب ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا، شہید ہونے والے مزدور پاکستان کے شہری اور ہمارے بھائی تھے۔ نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد پاکستان کی وحدت اور ریاست پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ واشک کے علاقے واشکیل میں نامعلوم دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے 5 مزدوروں کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق حملہ آوروں نے دکانوں پر فائرنگ کی جہاں مزدور کام کر رہے تھے۔ دہشت گرد واردات کے بعد فرار ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ شہید ہونے والے مزدور پاکستان کے شہری اور ہمارے بھائی تھے۔ نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد پاکستان کی وحدت اور ریاست پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ بلوچستان کے علاقے واشک میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے صفاقی کی انتہا کر دی۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والے 5 نہتے مزدوروں کو قتل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جاں بحق افراد کی شناخت محمد بلال، محمد حسن، محمد قدیر، محسن اور بلال کے ناموں سے ہوئی ہے اور سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ نمائندہ خصوصی سلمان امان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانیں گے۔ سلمان، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، میں اس میں سب سے پہلے تو یہ ایڈ کروں گا کہ یہ نامعلوم دہشت گرد نہیں تھے، بلکہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ دہشت گرد کون ہیں۔ یہ بھارت کی پراکسی ہیں، یہ افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے والے فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد ہیں، جنہوں نے بلا شبہ پاکستان کی وحدت، پاکستان کی ایک طرح سے جو ہماری آپس کی ہم آہنگی ہے، بھائی چارہ ہے، اس پر حملہ کیا ہے۔ اور اس حملے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والوں کو نشانہ بنا کر ایک خاص پیغام دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کا پاکستان سے، اسلام سے، بلوچستان کی جو روایات ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور سیکیورٹی ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ اس علاقے کے اندر ایک سرچ آپریشن جاری ہے تاکہ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں جو اس وقت آپریشن جاری ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں، آپریشن شعبان کے نام سے آپ جانتے ہیں کہ اس میں 100 سے زیادہ دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ اور اس وقت دہشت گرد جو ہیں وہ ایک سافٹ ٹارگٹ کی تلاش میں تھے اور سافٹ ٹارگٹ ان کو ان نہتے مزدوروں کی شکل کے اندر ملا، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اور اس طرح سے بے گناہ شہریوں کو، معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت ہندوستان اپنے مذموم عزائم کے لیے نسلی بنیادوں کے اوپر پاکستان کے اندر ایک فساد برپا کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ یہ نسل کشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دہشت گرد جو کہ فتنہ الہندوستان ہے، بھارت کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں اور افغانستان کی جو تک طالبان رجیم ہے اس کی مکمل سپورٹ کے ساتھ کی دہشت گردی کرتے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن اس وقت اچھی بات یہ ہے کہ تمام تر ان کے ہتھ کنڈوں کے باوجود سیکیورٹی فورسز بلوچستان کے اندر پوری طرح متحرک ہیں۔ پاک فوج ہو، ایف سی ہو، پولیس کے دستے ہوں، تینوں فورسز مل کر دہشت گردوں کو ہنٹ ڈاؤن کر رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ سلمان اوان، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا انا اوڑک کا دورہ اور آپریشن شعبان میں حصہ لینے والے پولیس اہلکاروں سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا انا اوڑک کا دورہ، آپریشن شعبان میں حصہ لینے والے پولیس اہلکاروں سے ملاقات کی اور اس موقع پر جوانوں نے ان کے ہمراہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں پوری قوم کے لیے باعث فخر ہیں اور دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائی آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ میر سرفراز بگٹی نے انا اوڑک سانحے کے شہداء کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کی، اظہار تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ امریکہ نے ایران کے خلاف رواں ہفتے کی تیسری بڑی فضائی کارروائی شروع کر دی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق تقریباً 140 ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایران نے جنوبی علاقوں میں دھماکوں کی تصدیق کی ہے۔ امریکہ کی پھر ایران میں فضائی کارروائی، ایران کے فوجی اہداف نشانہ بنے۔ آبنہ ہرمز کے گرد کشیدگی ایک بار پھر خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر ایران کے خلاف رواں ہفتے تیسری فضائی کارروائی شروع کر دی گئی۔ سینٹ کام کا کہنا ہے تقریباً 140 ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جن میں میزائل اور ڈرون تنصیبات، بحری صلاحیتیں، اسلحہ ڈپو، مواصلاتی نیٹ ورک اور ساحلی نگرانی کے مراکز شامل ہیں۔
امریکی فوج کے مطابق 3 راتوں میں مجموعی طور پر 300 سے زائد حملے کیے جا چکے ہیں۔ کارروائی کا مقصد ایران کی حملہ کرنے کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے تاکہ تجارتی جہازوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ ایرانی میڈیا نے جنوبی علاقوں میں اساویہ، بوشہر اور چابہار کے قریب دھماکوں کی تصدیق کی ہے۔ ایرانی حکام نے فوری طور پر کسی جانی یا مالی نقصان کی تفصیلات جاری نہیں کیں۔ مشرق وسطی میں جنگ مزید پھیل گئی۔ ایران نے قطر، کویت، بحرین اور اردن میں امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون اور بیلسٹک میزائل سے حملے کر دیے۔ تہران کے مطابق یہ کارروائی امریکی فضائی حملوں کے جواب میں کی گئی۔ قطر نے اپنی فضائی حدود میں ایک میزائل مار گرانے کی تصدیق کر دی۔ ایران کا امریکی اڈوں پر بڑا حملہ، ڈرون اور میزائلوں کی برسات۔ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست محاذ آرائی نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ ایران نے قطر، کویت، بحرین اور اردن میں قائم امریکی فوجی اڈوں پر بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے کر دیے۔ قطر میں امریکی العدید ایئر بیس پر میزائل داغے گئے۔ جنگی طیاروں کی مرمت کا مرکز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول روم نشانہ بنا۔ کویت میں امریکی پیٹریوٹ دفاعی نظام، ریڈار اور اسلحہ گودام نشانہ بنائے گئے۔ بحرین میں امریکی مواصلاتی اور ریڈار تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اردن کے پرنس حسن ایئر بیس پر بھی بیلسٹک میزائل حملے کیے گئے۔ قطر کی وزارت دفاع نے ایک میزائل کو فضائی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی مار گرانے کی تصدیق کی ہے۔ قطری حکام کے مطابق حملے سے کسی بڑے جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ آبنہ ہرمز پر ایک بار پھر کشیدگی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ ایران نے امریکی مداخلت ختم ہونے تک آبنہ ہرمز بند رکھنے کا اعلان کر دیا، کسی بھی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہ دینے کا اندیا دے دیا۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں سخت رد عمل دیا جائے گا۔ آبنہ ہرمز میں نئی کشیدگی، ایران نے ہرمز بند کر دی۔ پاسداران نے انقلاب کی وارننگ، خلیج میں ایک بار پھر کشیدگی شدت اختیار کر گئی ہے۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ امریکی مداخلت کے خاتمے تک آبنہ ہرمز بند رہے گی اور کسی بھی بحری جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایرانی حکام نے خبردار کیا ہے کہ موجودہ حالات میں آبنہ ہرمز سے کسی بھی جہاز کی آمد و رفت کی اجازت نہیں ہوگی اور کسی بھی اشتعال انگیزی کا سخت جواب دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ایک کارگو جہاز غیر منظور شدہ راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کے خلاف کارروائی بھی کی گئی۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیوس کا دعویٰ ہے کہ متعلقہ کارگو جہاز جنوبی بحری راستے سے گزر رہا تھا، جسے امان نے استعمال کرنے کے لیے تجویز کیا تھا۔ امریکہ نے ایران کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کا کہنا ہے کہ ایران اپنے فیصلوں کی قیمت چکا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے غلط فیصلہ کیا اور اب اسے اس کی قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ ایکس پر اپنے بیان میں انہوں نے امریکی سینٹرل کمانڈ کا بیان شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایران نے اپنے ہرمز پر اپنے کنٹرول کا دعویٰ کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی کا کہنا ہے کہ ایران نے عسکری قوت کے ساتھ اپنا ہرمز پر کنٹرول برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایرانی خارجہ پالیسی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا کہ ایران نے عسکری قوت کے ذریعے اپنا ہرمز کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ملکی مفادات اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدام کیا جائے گا۔ ابراہیم رضائی کے مطابق خطے میں کسی بھی بیرونی مداخلت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور عمان بھی ایران کے حملوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ مسندم گورنریٹ میں ڈرون حملوں کے بعد عمانی حکومت نے اپنی سرزمین پر حملوں کی شدید مذمت کی۔ عمان نے سیکیورٹی اقدامات مزید سخت کر دیے۔ عمانی سرکاری میڈیا کے مطابق عمانی حکومت نے حملوں کو ملکی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ حکام کے مطابق عوام کے تحفظ کے لیے تمام ضروری حفاظتی اور سیکیورٹی اقدامات کر لیے گئے ہیں اور متعلقہ ادارے صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ عمانی حکام نے مزید کہا کہ ملکی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ خلیجی ممالک نے ایرانی میزائلوں اور ڈرون حملوں کے خلاف فضائی دفاعی سسٹم متحرک کر دیا ہے۔ یو اے ای، قطر، کویت اور بحرین نے اپنی فضائی حدود کے تحفظ کے لیے ہنگامی اقدامات مکمل کر لیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو کامیابی سے روک لیا۔ قطر کی وزارت دفاع نے بھی تصدیق کی کہ ملک کی فضائی حدود کی جانب آنے والے میزائل حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔ دوسری جانب کویتی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس کے فضائی
فضائی دفاعی نظام نے ملک کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے دشمن کے فضائی اہداف کو روک لیا۔ بحرین کی وزارت دفاع کے مطابق ممکنہ فضائی خطرے کے پیش نظر ملک بھر میں فضائی حملوں کے سائرن بجائے گئے اور متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ خلیجی ممالک کا کہنا ہے کہ فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر فعال ہے اور شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایران کے مرکزی مذاکرات کار اور پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالیباف نے کہا ہے کہ یک طرفہ معاہدوں کا دور ختم ہو چکا، اب تمام فریقین کو وعدوں اور معاہدوں کی پاسداری کرنا ہوگی، بصورت دیگر انہیں اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ کسی بھی معاہدے کی یک طرفہ خلاف ورزی قبول نہیں ہوگی۔ انہوں نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے آرٹیکل 5 کی تصویر بھی شیئر کی، جس میں آبِ ہرمز کو کھولنے کے انتظامات کا ذکر موجود ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔